قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڑیج۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قائد صاحب سے پوچھیں گے کہ جو لوگ آن لائن 1 منٹ میں آپ کو استخارہ کر کے بتا دیتے ہیں، کیا یہ چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ السلام علیکم قائد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قائد صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، یہ چیز واقعتاً بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے اور یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، اور کوئی بندہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہے وہ استخارے کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اشتہارات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ 1 منٹ میں اپنے معاملے کا مسئلے کا استخارہ کروائیں، تو نمبر دیے جاتے ہیں، فیس بک پر جو ہے وہ ایڈ لگتی ہے کہ استخارہ کروائیں، اور اس طرح گویا ہر بندہ جو ہے وہ 1 منٹ میں آپ کو استخارہ کر کے دے رہا ہے۔ جی۔ اب جتنے بندے، ہزاروں بندے ان سے پوچھتے ہیں کہ میں فلاں کام کے لیے استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں، میں فلاں کام کے لیے استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں، بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ بعض بندے پوچھتے ہیں جی میں جو ہے وہ استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں کہ مجھ پر جو ہے میرا حساب کر دیں، میرا استخارہ کریں، جی میرے اوپر جادو ہے یا نہیں، میرا استخارہ کریں۔ یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان بندوں کو استخارے کا مطلب پتہ ہے؟ سب سے پہلی بات، جو بندے ایسے استخارہ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا انہیں استخارے کا مطلب پتہ ہے؟ استخارے کا مطلب معنی کیا ہے؟ استخارے کا مطلب اور معنی ہے یہ ہے کہ ہم اللہ سے مشورہ کرتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ فلاں کام جو میں کرنے والا ہوں، یہ میں تم سے دعا کرتا ہوں، کیا یہ میرے لیے، میرے دین، میری دنیا، میرے مال معاش کے لیے بہتر ہے؟ اگر بہتر ہے تو میرے لیے یہ راستہ آسان کر دے، مجھے جو ہے مجھے اس طرف پھیر دے، بالکل مجھے اس طرف لگا دے۔ اور اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے پھیر لے، میرے دین، میرے دنیا کے لیے، میرے مال معاش کے لیے۔ اگر یہ کام جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں رشتہ کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں خرید و فروخت کے کام کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ اگر میرے لیے یہ بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے پھیر لے۔ بندہ یہ اللہ سے مشورہ کرتا ہے۔ استخارہ تو یہ تھا۔ بالکل۔ یہ نئے نئے طریقے کہاں سے آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ طریقے نہیں بتائے۔ یہ کبھی کوئی فال نکالتا ہے، کبھی کوئی جو ہے وہ 1 منٹ میں استخارہ کر کے بتاتا ہے، کبھی جو ہے وہ آپ کا نام پوچھتا ہے اور آنکھیں بند کرتا ہے اور آپ کو بتا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے حضور یہ کیا معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پڑھیں گے، احکامات کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے ان کے بارے میں رہنمائی فرما دی۔ بالکل۔ فرمایا سن لو، فرمایا سن لو، جو لوگ نجومی کے پاس جاتے ہیں، نجومی کے پاس، کاہن کے پاس، کوئی ستارہ دیکھنے والے کے پاس، کوئی ستارہ ملانے والے کے پاس جاتا ہے اور فرمایا جا کے اپنی قسمت کا حال پوچھتا ہے، کاہن کے پاس، نجومی کے پاس گیا، جادوگر کے پاس گیا اور کہتا ہے بتاؤ میرا فلاں کام کیسے ہوگا، میرا فلاں کام میرے لیے اچھا ہے یا نہیں، میرا فلاں کام میرے لیے برا ہے یا اچھا ہے، میرا فلاں جگہ رشتہ کرنا بہتر ہے یا نہیں۔ فرمایا پوچھتا ہے اور وہ بتا دیتا ہے، اس کا ہاتھ دیکھ کے، اس کا ستارہ دیکھ کے، کبھی اس کی ماں کا نام پوچھ کے بتا دیتا ہے۔ فرمایا سن لو، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بندہ اس کی تصدیق کر دیتا ہے، اس نجومی جادوگر کی تصدیق کر دیتا ہے، فرمایا سن لو اس نے میرے ساتھ جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت اتری ہے اس کا اس نے انکار کر دیا۔ بالکل۔ کاہن کے پاس گیا، آنے والے وقت کے معلومات لی اور اس کی تصدیق کر دی کہ تو واقعہ سچا ہے، تو نے فلاں کام کیا تھا، وہ بھی سچ نکلا۔ اس نے تصدیق کی، اس نے کفر کر لیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ہر بندہ فون اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو ہی سب کچھ ہے، اور اس سے آنے والے وقت کی معلومات، اور اس کو سمجھ لیتا ہے یہ غیب کا علم جانتا ہے۔ بھائی اللہ سے ڈر جاؤ، ایمان کو خراب نہ کرو، شرک نہ کرو، اس سے بچ جاؤ، اللہ کے لیے بچ جاؤ، اس طریقے پر آ جاؤ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ بالکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیا، بتوں کو اتار رہے ہیں، دیکھا
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بنایا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت بنایا ہوا، اور ان کے ہاتھ میں تیر تھمائے ہوئے ہیں، اور ان تیروں کے ذریعے سے یہ فال نکالنے والے فال نکالتے ہیں۔ یہ کن کا کام ہے؟ مشرکین کا کام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں تباہ و برباد کرے، یہ جن کے نام پر تم نے بت بنائے ہیں، ان بزرگوں نے تو کبھی فال ہی نہیں نکالے تھے، یہ تو ان کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر بھائی، یہ بات کو ہم سمجھیے، اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا طریقہ سکھا کے گئے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جانے نا، وہ نہ تو یہ شرکیہ دم کرواتے ہوں گے، یہ تعویذ دھاگے کرواتے ہوں گے، حدیث کے الفاظ ہیں، شرعی دم کی اجازت ہے، یاد رکھیں، یہ میں یہاں پر بات واضح کر دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہے، آپ کے سامنے بھی کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا بھی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو کیا بھی ہے، بہت سارے دلائل اس پر موجود ہیں۔ یہاں پر دم شرعی دم کی نہیں بات ہو رہی، جو شرکیہ دم تھے اور جو تعویذ گنڈے کرنے والے، فرمایا یہ جو 70,000 جنت میں جائیں گے نا بغیر حساب کے، ان کی خاصیت یہ ہوگی نہ وہ یہ شرکیہ دم کرواتے ہوں گے، اور نہ وہ فال نکالتے ہوں گے۔ وہ فال نکالنے والے تعویذ لینے والے نہیں ہوں گے، وہ شریعت پر چلنے والے ہوں گے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے ہوں گے۔ فرمایا کوئی بات، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات تجھے، کوئی فال نکالنے والا تیرے ارادے کو نہ بدل دے۔ واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیبیہ کے موقع پر بارش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے اور فرمایا لوگوں آج اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ رات مومن ہو گئے، کچھ لوگ جو ہیں وہ کافر ہو گئے، کچھ مسلمان بن گئے، کچھ مشرک بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضور کیا معاملہ بنا؟ فرمایا رات بارش ہوئی ہے، اس بارش کی وجہ سے کچھ لوگ مشرک ہو گئے، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیا معاملہ بنا؟ آپ نے فرمایا کچھ لوگوں نے کہا یہ بارش فلاں ستارے نکلنے کی وجہ سے ہوئی ہے، فرمایا یہ مشرک ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ بارش اللہ کے حکم سے ہوئی، یہ مسلمان ہو گئے، یہ مومن ہو گئے۔ ستاروں سے فال لینے والوں، ستاروں سے اپنی قسمت کا معلوم کرنے والوں، ستاروں سے اپنے رشتے بہتر ہیں یا نہیں، ستارے ملتے ہیں یا نہیں، معلوم کرنے والوں اس بات پر غور کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سخت الفاظ فرمائے ہیں، فرمایا جو بندہ جو ہے وہ ستاروں سے پتہ چلاتا ہے کہ ستارہ فلاں کام کے لیے فلاں ستارہ نکلا ہے تو اس سے اب میرے لیے بہتری آئے گی، فلاں ستارہ نکلا ہے تو میرے لیے بہتری نہیں ہے، فرمایا انہوں نے شرک کیا ہے، فرمایا انہوں نے کفر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتا دیا کہ رات کچھ لوگ مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اور کچھ کافر ہو گئے، بالکل، جنہوں نے بارش کو منسوب کیا کہ ستارے کی طرف، جو بندہ قسمت کو منسوب کرتا ہے کہ ستارے کی طرف۔ یہ تو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، یہ تو ان جاہلوں کا عقیدہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ وہ لوگ کرتے تھے، کبھی پرندہ چھوڑتے تھے اور ادھر گیا تو ہم کام کریں گے، ادھر گیا تو ہم کام نہیں کریں گے۔ یہ تو ان لوگوں کے طریقے تھے۔ آج مسلمانوں میں کیوں آ گئے؟ کن لوگوں نے اپنے پیٹ کی خاطر، کچھ لوگوں نے مال کی خاطر دین میں ملاوٹ کر دی، بالکل، اور ہر بات کو لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ یہ بھی بات ٹھیک ہے، یہ کر لو۔ اور ویسے ہی ہمارے مسلمان، آج کا مسلمان وہ دیکھتا نہیں ہے آگے جس کے پاس جا رہا ہے اس کو نماز آتی ہے نہیں آتی، وہ دیکھتا نہیں اس کے جسم پر لباس ہے یا نہیں ہے، اس کا جو ہے وہ پاک ہے یا نہیں ہے، وہ 5 وقت کا نمازی ہے یا نہیں ہے، اس کے منہ پر داڑھی ہے یا نہیں ہے، اس کے کلمات جو کام کرتا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہ اس کے پاس جاتا ہے، اس سے کام کرواتا ہے، اور اپنی پریشانی کی وجہ سے یہ پاگل ہوا پڑا ہے اور کہتا ہے کہ میرا استخارہ کر دو، میرے یہ معاملات چیک کر دو۔ وہ اگلا بندہ بھی جو ہے وہ اس کے دماغ میں جو بات آتی ہے وہ بتا دیتا ہے، وہ صحیح ہوگی تو بھی ٹھیک ہے، نہ صحیح ہوئی تو بھی ٹھیک ہے۔ جی، ان باتوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ یہ آن لائن جو استخارے کے نام پر دکانیں چل رہی ہیں، ڈرامے بازیاں چل رہی ہیں، واللہ
میں نے کئی بار جب اس طرح کچھ دوست کہتے ہیں نا جی فلاں بندہ ہے وہ استخارہ کرتا ہے وہ تو بالکل صحیح کرتا ہے، فلاں بندہ جو ہے وہ نام لے کے چیک کرتا ہے وہ تو بالکل صحیح کرتا ہے، میں نے خود چیک کروایا خود کو، ہاں بھائی میرا نام دو اس کو چیک کرے، 20 بار چیک کروایا، کبھی کسی ایک بندے نے صحیح بات نہیں بتائی۔ پتہ ہے جو گھروں میں معمولی مسائل چلتے ہیں، عام مسائل چلتے ہیں، وہ بتا دیں گے کہ یہ معاملات ہیں، بالکل ایسے کرتے ہیں، اور بندے کی باتوں سے پتہ چل جائے گا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے۔ تو بھائی ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، اللہ کے لیے اس بات کو غور کریں، ہماری فریاد صرف اللہ کی توحید کے لیے ہے، اللہ کی توحید پر آ جاؤ، ان ڈرامے بازوں سے بچ جاؤ، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم